السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن کا یہ مبارک سلسلہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے چل رہا ہے، جس کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا تو ہم نے کہا تم اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بے شک ہر آدمی نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جانا، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی کو، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ کئی آیات سے اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل پر اپنی کی گئی عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ایک ایک نعمت کی ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے، اور رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اے بنو اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اے اسرائیل کے بیٹو، تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم نصیحت حاصل کرو گے، تم کا تقوی اختیار کرو گے، تمہارے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ گزشتہ کئی آیات میں اللہ رب العزت نے کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے ایک عظیم نعمت کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ نعمت ہے کہ جب بنو اسرائیل کی لاکھوں کی تعداد صحرائے سینا میں موجود تھی، جہاں پر نہ ان کے کھانے کا انتظام تھا، نہ ان کے پینے کا کوئی وسیلہ تھا، اور نہ ان کے سر چھپانے کی کوئی جگہ تھی، اللہ رب العزت نے اس صحرا میں، اس وادی میں، اس میدان میں ان کے سروں پر بادلوں کا سایہ کیا۔ کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا، اور بڑی ہی اطمینان اور بہت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ وہ کھایا کرتے تھے۔ اب انہیں پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو پریشان ہو گئے۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ ان بھائیوں سے ہم کر سکتے ہیں جو پانی کے مسائل کو جھیل رہے ہیں۔ پانی وہ چیز ہے جس میں ہر چیز کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی ہی سے تو ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ انسان کہاں پانی کے بغیر رہ سکتا ہے؟
اسی لیے پانی اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیجا بربادی کو اور اس کے فضول خرچی کو قطعی طور سے برداشت نہیں کیا ہے۔ اس کو ضرورت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ گرچہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہوں، گرچہ آپ طہارت کے لیے غسل کر رہے ہوں، اس حالت میں بھی آپ کو ضرورت کے مطابق پانی کو استعمال کرنا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم واقعہ ہے کہ وضو کر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کا گزر ہوا، تو نبی علیہ السلام نے کہا، اے سعد پانی میں اسراف مت کرنا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فی الوضوء اسراف، کیا وضو میں بھی پانی میں اسراف ہے، فضول خرچی ہے؟ ہمارے کچھ احباب ایسا سمجھتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم وضو کر رہے ہیں تو جتنا چاہے پانی استعمال کریں۔ نہیں میرے بھائیوں، پانی کا زیادہ استعمال اور زیادہ خرچ یہ وضو میں بھی درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، گرچہ تم بہتے ہوئے سمندر اور دریا پہ کیوں نہ بیٹھے ہوئے۔ تو پانی انسان کے لیے سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان کوئی زیروح زندہ نہیں رہ سکتا۔ ان کو سخت پیاس محسوس ہوئی، شدت کی پیاس محسوس ہوئی، یہ تڑپ گئے۔ بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس صحرا میں کہاں پانی ملے گا؟ دور دور تک کہیں پانی کا نشان نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کے پانی کا مطالبہ کیا، ہم پیاس سے مر جائیں گے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ اللہ رب العزت کے اس مبارک نبی نے اپنے رب سے دعا کی اور رب العزت سے التجا کی، درخواست کی کہ اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کرو۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، ان کی درخواست کو شرف قبولیت سے نوازا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، اسی لاٹھی کو کہا کہ پتھر پر مار دو۔ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو۔ پتھر اور پانی، اللہ اکبر، پتھر اور پانی یہ بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ پتھر میں پانی کہاں نکلتا ہے؟ کہا پتھر میں پانی نکالو، مارو، اور پتھر میں لاٹھی مارا موسیٰ علیہ السلام نے، پتھر پھٹ گیا، پتھر پھٹ گیا اور اس سے چشمے پھوٹ گئے، پانی جاری ہو گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کا کمال ہے، یہ اللہ رب العزت کی توحید کا بہت عظیم مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو پتھر سے نکال دیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی موقع پر کہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة واشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں، اتنے سخت ہو گئے ہیں جیسے پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ورنہ پتھروں میں سے تو کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جس میں سے چشمے جاری ہو گئے، یہ چشمہ جاری ہوا، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، اس سے پانی نکل جاتا ہے۔ کچھ پتھر اللہ کی ہیبت اور اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے کہا ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اپنے آپ کو دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ پتھر، یہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر باقی رہ گیا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ فلما تجلی ربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا اس پہاڑ کے اوپر تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ پہاڑ ہے، یہ پتھر ہے، اللہ رب العزت نے
اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پر اپنی لاٹھی ماری، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فوری طور سے بنو اسرائیل کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ بنو اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ الگ انتظام فرمایا تاکہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر چشمہ اس قبیلے کے لوگوں کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹا یا بڑا تھا، یعنی کسی چشمے سے زیادہ پانی نکلتا، کسی چشمے سے کم پانی نکلتا، جیسے اس سے پانی پینے والے لوگوں کی تعداد تھی اس کے اعتبار سے اس سے پانی نکلتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ان میں سے ہر آدمی نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جانا، سب کو بتا دیا گیا تمہارا چشمہ ہے، تم یہاں سے پانی پیو گے، تم یہاں سے پانی پیو گے، تم یہاں سے پانی پیو گے۔ اپنے اپنے گھاٹ کو لوگوں نے پہچان لیا اور جان لیا اور اس سے پانی پینے لگے۔ لاکھوں کی تعداد کئی دنوں تک اس سے پانی پیتی رہی چشمے سے۔ اللہ رب العزت نے معجزہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا اور چشمے پتھروں سے جاری ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کلو واشربوا من رزق اللہ، اے لوگو اللہ کی روزی کو کھاؤ اور پیو۔ ادھر من و سلوہ کا نزول اور ادھر پتھروں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ رب العزت کے آسمان سے نازل کی ہوئی نعمت کو کھاؤ، اور ادھر اللہ رب العزت کے جاری کیے گئے چشمے سے پانی پیو۔ کلو واشربوا من رزق اللہ، اللہ کی روزی کھاؤ، اللہ کی روزی سے پیو، لیکن یاد رکھو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کہ زمین میں فساد مچانے والے مت بنو۔ اگر اللہ تعالیٰ تم کو فارغ البالی سے کھانا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور کشادگی سے تم کو کھانا پانی دے رہا ہے، بڑی سہولت اور آسانی کے ساتھ کھانا پانی دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زمین میں فساد مچاؤ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ ایک خوشحال، ایک جو ہے نہایت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ اللہ کی روزی حاصل کر لینے والے کو اس پر غور کرنا چاہیے میرے بھائیوں، کہ ہمیں اللہ رب العزت نے خوشحالی اور وسعت کی روزی عطا فرمائی ہے، تو ہم اس کو زمین میں فساد مچانے کا ذریعہ نہ بننے دیں۔ بہت سارے لوگ جب اللہ تعالیٰ ان کو وسعت دیتا ہے، کشادگی دیتا ہے، تو زمین میں فساد مچاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعتیں پھیلاتے ہیں، مظلوموں پر، کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی روزی کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اور زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جب انہیں پانی کی شدت کے ساتھ ضرورت محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمتوں کی قدر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔